بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی فرار کے راستے، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وہ عورت آ گئی۔ مولوی نے لوٹا فرش پر رکھ کر لڑکے کو بتایا کہ لوٹے کو کس طرح پکڑے۔ لڑکے نے لوٹے کے پہلوؤں پر ہاتھ رکھ لیے۔ مولوی نے کاغذ کے چھوٹے چھوٹے پرزوں پر ہر ایک عورت کے نام پوچھ کر پرچیوں پر لکھ دیے، پھر ایک ایک پرچی لڑکے کے ہاتھ میں دینے اور اس لوٹے میں ڈالنے کے لیے کہنے لگا۔ لڑکا ہر پرچی پر لیتے وقت مولوی کی آنکھوں کی طرف دیکھتا تھا۔ آخر ایک پرچی لڑکے کے ہاتھ میں دے کر مولوی نے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ لڑکے نے پرچی لوٹے میں ڈالی اور دونوں ہاتھ لوٹے کے پہلوؤں پہ رکھ کر لوٹے کو گھما دیا۔ سب نے لوٹے کی یہ حرکت دیکھی۔ مولوی نے لوٹے سے پرچی نکال کر نام پڑھا۔ یہ اس عورت کا نام تھا جسے مولوی نے بلایا تھا۔ یہ عورت شور مچانے لگی کہ میں نے کسی کی چوری نہیں کی، یہ جھوٹا الزام ہے۔ مولوی نے اسے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے جس نے اس کا جرم ثابت کیا ہے۔ ڈسپینسر نے اسے کہا کہ وہ ہار اور روپے واپس کر دے۔ عورت رونے لگی۔ مولوی نے اسے کہا کہ نہا دھو کر مسجد میں آ جانا اور وہاں بتانا کہ تم نے چوری نہیں کی۔ عورت نے کہا کہ میں نہیں آؤں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور یہ کہتی ہوئی باہر چلی گئی کہ میں دیکھتی ہوں کہ مجھے چور کون کہتا ہے۔ لڑکے کو اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں نے اسے اور اس کے باپ سے کہا کہ وہ گھر چلے جائیں اور کسی سے ذکر نہ کریں کہ انہوں نے مجھے کچھ بتایا ہے یا نہیں۔ لڑکے سے کہا کہ مولوی اس سے ضرور پوچھے گا، اسے یہ بتانا کہ تم نے مجھے اصل بات نہیں بتائی۔ باپ کو کچھ اور ہدایات دے کر دونوں کو گھر بھیج دیا۔ مجھے یہی شک تھا جس کی تصدیق اس لڑکے نے کر دی تھی۔ مولوی بیچارے کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کسی تھانے دار کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتا۔ میں نے ایسے کئی مولوی، عامل، پیر، جوگی، پنڈت، سنیاسی اور سادھو دیکھے تھے۔ پولیس والے ان کی اصلیت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اس مولوی نے پہلا تھانے دار دیکھا تھا۔ یہاں میں اتنی سی بات کہوں گا کہ عوام الناس کو اس مقصد کے لیے گنوار اور ان پڑھ رکھا جاتا ہے کہ انہیں الو بنا کر اپنا الو سیدھا کیا جائے۔ مذہبی رہنما بھی یہی کرتے ہیں اور سیاسی رہنما بھی یہی کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ مولوی میرے لیے کوئی عجیب و غریب چیز نہیں تھی۔ مجھے اب دیکھنا یہ تھا کہ مولوی کی نیت کیا تھی۔ کیا وہ اس عورت کو بلیک میل کرنا چاہتا تھا؟ کیا ڈسپینسر بھی بلیک میلنگ میں شامل ہے؟ اور کیا ہار اور نقدی چوری ہوئی بھی ہے یا نہیں؟ یہ واضح ہو کر میرے سامنے آنے لگا کہ چوری نہیں ہوئی۔ اگر چوری ہوئی ہوتی تو تمام زیورات جاتے۔ قرائن بتا رہے تھے کہ مولوی اور ڈسپینسر نے اس عورت کو پھانسنے کی کوشش کی۔ اس جرم کے پس منظر وغیرہ کو بے نقاب کرنے کے لیے یہ صحیح طریقہ نہیں تھا کہ میں ان دونوں سے پوچھ گچھ کرتا، بلکہ انہیں یہ تاثر دینا تھا کہ مجھے ان پر کوئی ایسا ویسا شک نہیں اور میری توجہ صرف چوری پر ہے۔ مجھے عقل مند قسم کے مخبروں کی ضرورت تھی۔ میں نے مخبر بلا رکھے تھے۔ شام کو سول ہسپتال کا ڈاکٹر آ گیا۔ ڈسپینسر اسی ہسپتال میں ملازم تھا۔ اس نے ڈسپینسر کے کیس کی سفارش کی اور کہا کہ ڈسپینسر نے شکایت کی ہے کہ میں چوری کا مال برآمد کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہا۔ ڈاکٹر میرے ساتھ باتیں کر ہی رہا تھا کہ تحصیلدار آ گیا۔ ڈسپینسر کا بیٹا تحصیل کے دفتر میں ملازم تھا۔ اس نے تحصیلدار سے کہا تھا کہ میں تفتیش میں کوتاہی کر رہا ہوں۔ وہ بھی سفارش لے کر آیا تھا۔ دونوں کے میرے ساتھ تعلقات اچھے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ آج کی تفتیش میں میرے سامنے کیا آیا ہے۔ مولوی اور اس کے لوٹے کے متعلق انہیں بتاتے مجھے بہت شرم محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ وہ دونوں ہندو تھے۔ ہندو خود توہم پرستی کی ماری ہوئی قوم ہے، لیکن مسلمانوں کی کمزوریوں اور مضحکہ خیز تہمات کا ہندو مذاق اڑاتے ہیں۔ اس ہندو ڈاکٹر اور تحصیلدار نے بھی مولوی کا مذاق اڑایا، جو دراصل اسلام پر طنز تھی۔ بہرحال وہ میرے ہم نوا ہو گئے۔ یہ ڈسپینسر عادات اور اخلاق کا کیسا ہے؟ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ کٹر مسلمان ہے، ڈاکٹر نے بتایا۔ بد مزاج اور خبتی ہے۔ اگر مجھے اس کی 2 جوان بیٹیوں کا خیال نہ ہوتا تو میں اسے نوکری سے نکلوا دیتا۔ میں نے ڈسپینسر کے بیٹے کے متعلق تحصیلدار سے پوچھا۔ تحصیلدار کوئی رائے نہ دے سکا، کیونکہ یہ آدمی اس کے دفتر میں معمولی سا کلرک تھا۔ تحصیلدار اسے اچھی طرح جانتا بھی نہیں تھا۔
کچھ دیر گپ شپ لگا کر یہ دونوں چلے گئے۔ ان کے جانے کے کچھ دیر بعد میرے بلائے ہوئے مخبر آنے لگے۔ ان میں ایک عورت بھی تھی۔ پہلے سنائی ہوئی کہانیوں میں آپ کو میں نے مخبر عورت کے متعلق تفصیل سے سنا چکا ہوں کہ یہ کون ہوتی ہیں، کہاں سے آتی ہیں اور کیا کچھ کر سکتی ہیں۔ اتفاق سے میری یہ مخبر عورت ڈسپینسر کے محلے کی رہنے والی تھی اور مسلمان بھی تھی۔ میں نے ان مخبروں کو اس واردات میں ملوث افراد کے کردار وغیرہ کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات لانے کو کہا۔ مخبر چلے گئے تو میں نے مخبر عورت کو کہا کہ وہ اس عورت کے متعلق معلوم کرے جس کے نام پر مولوی نے لوٹا گھمایا تھا۔ اس کے علاوہ ڈسپینسر کی دونوں بیٹیوں کے کردار اور عادات سے مجھے واقفیت حاصل کرنی تھی۔ یہ لڑکیاں بڑے سخت پردے میں تھیں، لیکن میں نے پردے میں کچھ ڈرامے دیکھے تھے، یہاں بھی مجھے ایسا ہی شک تھا۔ مشتبہ عورت کے متعلق تو مخبر عورت نے اسی وقت بتا دیا کہ شریف عورت ہے، البتہ اس کی دو کمزوریاں ہیں، ایک یہ کہ خوبصورت ہے اور دوسری یہ کہ غریب ہے۔ میں نہانے اور کچھ کھانے پینے کے لیے اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ رات کے غالباً 10 بج رہے تھے کہ ایک کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ ایک آدمی آیا ہے، وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ بتا نہیں رہا تھا کہ کام کیا ہے۔ میں نے اسے اپنے کوارٹر میں ہی بلا لیا۔ وہ غریب سا آدمی تھا، بیمار تھا۔ میرے سامنے آ کر فرشی سلام کرنے لگا۔ میں نے اسے بٹھایا۔ اس نے بتایا کہ وہ اس عورت کا خاوند ہے جس کے نام پر لوٹا گھوما تھا۔ بات شروع کرتے ہی وہ رو پڑا۔ میں نے اس کے ساتھ مشفقانہ سلوک کیا، حوصلہ افزائی کی اور ہمدردی سے اس کی بات سنی، جو مختصراً یوں تھی کہ چند دن ہوئے ڈسپینسر اس کے گھر گیا اور اسے بتایا کہ اس کا ہار اور 300 روپے چوری ہو گیا ہے اور مولوی صاحب نے لوٹا گھمایا ہے۔ لوٹا اس آدمی کی بیوی کے نام پر گھوما ہے۔ ڈسپینسر نے اسے کہا کہ وہ مال واپس کر دے۔ یہ آدمی بہت گھبرایا، اسے اپنی بیوی سے اس قسم کے جرم کی توقع نہیں تھی۔ بیوی نے اسے بتایا ہی نہیں تھا کہ اس پر شک کیا گیا ہے۔ ڈسپینسر کو رخصت کر کے اس نے بیوی سے پوچھا، بیوی نے بتا دیا اور قسمیں کھائیں کہ اس نے چوری نہیں کی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی بیوی ڈسپینسر کے گھر کبھی کبھار جاتی ہے، لیکن تعلقات گہرے نہیں، محض دنیا داری کا میل جول ہے۔ اسی شام مولوی نے اس آدمی کو اپنے ہاں بلا کر وہی بات کہی جو ڈسپینسر نے کہی تھی۔ مولوی نے یہ بھی کہا کہ اپنی بیوی کو میرے پاس بھیج دو، میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ مولوی کا چونکہ تقدس اس آدمی پر بھی طاری تھا، اس لیے وہ مان گیا کہ اس کی بیوی نے چوری کی ہے۔ اس شخص کو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہار اور نقدی رکھے کہاں تھے اور کیا یہ چوری ممکن بھی تھی یا نہیں۔ اس کی عقل اور اعصاب پر ڈسپینسر کی دھمکیاں، مولوی کا تقدس اور اس کا لوٹا سوار ہو گیا تھا۔ اس نے گھر جا کر بیوی کو پیٹا اور اسے کہا کہ وہ مولوی کے پاس جائے۔ بیوی نے انکار کر دیا۔ اس سے خاوند کے دل میں شک پختہ ہو گیا کہ اس کی بیوی چور ہے۔ اس نے بیوی پر زور دینا شروع کر دیا کہ وہ مولوی کے پاس جائے۔ تب بیوی نے اسے بتایا کہ وہ کس نیت سے اسے بلا رہا ہے۔ کوئی 1 ماہ پہلے کا ذکر ہے۔ اسے بیوی نے بتایا کہ بیوی ایک جمعرات مولوی کو روٹی دینے گئی۔ اس سے پہلے بھی یہ عورت مسجد میں روٹی بھیجا کرتی تھی، کسی کے ہاتھ بھیج دیتی تھی، کبھی خاوند بھی لے جاتا تھا، لیکن اس روز خاوند گھر پر نہیں تھا، کوئی دوسرا بھی نہ ملا، وہ خود چلی گئی۔ مولوی نے اسے اپنے حجرے میں بٹھا کر از راہ کرم دم درود کیا۔ عورت متاثر ہوئی، مولوی نے پھر بلایا، وہ 2-3 بار گئی۔ ایک روز مولوی نے ایسی حرکتیں کیں جس نے عورت کے دل میں مولوی کے تقدس اور احترام کو مجروح کر دیا۔ یہ ان عورتوں میں سے تھی جو اپنے خاوندوں کو خدا سمجھتی اور عصمت پر جان قربان کر دیتی ہیں۔ اس نے مولوی کے پاس جانا چھوڑ دیا، مگر مولوی نے اس کے گھر آنا شروع کر دیا۔ مولوی کو گھر میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ یہ شخص عام قسم کا ملا نہیں، عامل اور غیب کے اشارے پانے والا برگزیدہ مولانا تھا۔ بیوی اس کے جال میں نہ آئی۔ اس نے اپنے خاوند کو صرف اس لیے نہ بتایا کہ وہ پریشان ہوگا۔ ایک روز اس عورت نے تقدس اور احترام کو الگ پھینک دیا اور مولوی کی بے عزتی کر دی۔ اس سے 2-3 روز بعد مولوی خاوند کی غیر حاضری میں عورت کے گھر گیا اور اسے کہا کہ آج آخری روز ہے، کل جو کچھ ہوگا اس کا گلہ مجھ سے نہ کرنا۔ عورت یہ اشارہ نہ سمجھ سکی۔ اس نے مولوی کو ایک بار پھر دھتکار دیا۔ دوسرے دن اسے ڈسپینسر کے گھر بلایا گیا، وہ چلی گئی۔ آگے مولوی اور 7-8 عورتیں بیٹھی تھیں، درمیان میں لوٹا رکھا تھا جو کہ ایک لڑکے نے پکڑ رکھا تھا۔ اس سے آگے جو کچھ ہوا وہ میں آپ کو پہلے ہی سنا چکا ہوں۔ عورت کے خاوند کو اتنا صدمہ ہوا کہ اس کی صحت پہلے ہی ٹھکرائی ہوئی تھی، اسے بخار آنے لگا۔
ڈسپینسر اسے کہہ رہا تھا کہ اپنی بیوی سے کہو کہ چوری کا مال واپس کر دے۔ خاوند بیمار ہوا تو سول ہسپتال گیا۔ ڈاکٹر نے جو نسخہ لکھا وہ اسی ڈسپینسر نے بنایا۔ ڈسپینسر اس پر کچھ مہربان ہو گیا، دوائی ہمدردی سے دی اور دوستانہ لہجے میں کہا کہ وہ ہار اور نقدی واپس کر دے۔ یہ آدمی اس کی منت سماجت کرتا رہا۔ آخر یہ دن آیا کہ ڈسپینسر نے تھانے رپورٹ دی اور میں اس کے گھر گیا۔ کسی کے گھر میں پولیس کا جانا بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے۔ اس آدمی کو بھی پتہ چل گیا کہ ڈسپینسر کے گھر میں پولیس اتری ہوئی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے وہاں سے آنے کے بعد ڈسپینسر اس کے گھر گیا اور اسے کہا میں نے تمہاری بیوی کا نام لکھوا دیا ہے، اب بھی وقت ہے، مال دے دو ورنہ کل تمہاری بیوی حوالات میں بند ہوگی۔ مولوی نے بھی ایسی ہی دھمکی دی۔ جناب اعلیٰ، اس آدمی نے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا خدا کے سوا میرا کوئی نہیں، اگر آپ میری بیوی کو حوالات میں بند کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جگہ مجھے گرفتار کر لیں۔ میں جانتا ہوں آپ مولوی صاحب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، قانون ہم جیسے غریبوں کے لیے بنایا گیا ہے، اگر آپ کے دل میں رحم آ جائے تو میری بیوی کے سر پر ہاتھ رکھ لیں۔ مولوی کے خلاف مجھے شہادت مل چکی تھی۔ مجھے یہ بھی یاد آیا کہ مولوی کے ساتھ میری ملاقات ہوئی اور میں اس کا مرید بن کر اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا تو اس نے مجھے کہا تھا تم اسے دھمکی دو پھر میں اس کے ساتھ بات کروں گا۔ وہ اس عورت کو پھانسنے کے لیے، اس سے اپنی بے عزتی کا انتقام لینے کے لیے مجھے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ مجھے چونکہ مولوی کے خلاف لڑکے سے شہادت مل چکی تھی اس لیے میں نے اس عورت کے خاوند کے بیان کو فوراً سچ مان لیا۔ اس نے جس طرح رو رو کر مجھے یہ واقعہ سنایا، کوئی پتھر دل ہوتا تو اس کے بھی آنسو نکل آتے۔ اس نے بعض باتیں جذباتی انداز سے کیں۔ میں کچھ دیر کے لیے بھول گیا کہ میں تھانے دار ہوں۔ مجھے ذرا محتاط ہونا چاہیے تھا، مگر میں بھی جذباتی ہو گیا اور اسے بتا دیا کہ اس کی بیوی کے خلاف کوئی ثبوت اور شہادت نہیں۔ مولوی کے متعلق میں نے اسے بتایا کہ وہ مولوی ہرگز نہیں، یہ کوئی نوسر باز ہے جس نے مسجد پر قبضہ کر رکھا ہے۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ میں مولوی کو گرفتار کر لوں گا۔ میرے منہ سے یہ بھی نکل گیا کہ مجھے شک ہے کہ ڈسپینسر کے گھر چوری ہوئی ہی نہیں۔ مجھے یہ خیال آ گیا کہ اس آدمی کے بیان کی تصدیق کے لیے اس کی بیوی سے ملنا ضروری ہے۔ میں اپنے پرائیویٹ کپڑوں میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ اس کی بیوی کو تھانے بلانا مناسب نہیں تھا۔ میں نے جب لالٹین کی روشنی میں اس کے گھر میں دیکھا تو اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ روتی رہی ہے۔ اگر خاوند یہ تسلی نہ دے دیتا کہ میں اسے گرفتار نہیں کروں گا تو وہ بے ہوش ہو جاتی۔ وہ واقعی خوبصورت عورت تھی اور جوان بھی تھی۔ اس کا خاوند چھوٹی سی دکان کرتا تھا۔ گھر میں اگر غربت نہیں تو فارغ البالی بھی نہیں تھی۔ میں نے خاوند کو الگ کر کے اس عورت کی بات سنی اور اپنے شکوک رفع کرنے کے لیے کچھ باتیں پوچھیں۔ ان سے اس کے خاوند کے بیان کی تصدیق ہو گئی۔ اس دوران اس کے آنسو بہتے رہے۔ بہت اچھے کردار کی عورت تھی۔ ڈسپینسر اسے مسلسل دھمکیاں دے رہا تھا اور مولوی اپنا جال پھینک رہا تھا۔ پسماندہ اور بے علم انسان کی عقیدت بڑی سخت ہوتی ہے۔ یہ عورت اپنا دامن تو بچا رہی تھی لیکن ڈرتی بھی تھی کہ مولوی مذہبی پیشوا ہے جس کی بے ادبی گناہ ہے۔ اس خوف کے ساتھ ساتھ اس پر پولیس اور گرفتاری کا خوف تھا۔ میں نے اس کے دل سے دونوں خوف نکالنے کی ہمدردانہ کوشش کی۔ یہ میاں بیوی تنکوں کے سہارے تلاش کر رہے تھے، میرے جذباتی سہارے نے انہیں سنبھالا دیا۔ میں مولوی اور ڈسپینسر کو بخشنا نہیں چاہتا تھا لیکن میرے سامنے واردات کچھ اور تھی۔ یہ سونے کے ایک ہار اور نقدی کی چوری کی رپورٹ تھی۔ مجھے اس کی تفتیش کرنی تھی اور مجرموں کو پکڑ کر عدالت میں پیش کرنا تھا۔ مولوی جس طرح اس عورت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کی میرے پاس کوئی باقاعدہ رپورٹ نہیں تھی، تاہم اس شخص کو میں قانون کے شکنجے میں لانا چاہتا تھا۔ میں نے اس عورت اور اس کے خاوند کو کچھ باتیں بتائیں اور کہا کہ وہ ابھی زبانیں بند رکھیں اور میں تھانے چلا گیا۔ میں اب اس لائن پر سنجیدگی سے غور کرنے لگا کہ کوئی چوری نہیں ہوئی اور یہ ڈھونگ اس عورت کو خراب کرنے کے لیے رچایا گیا ہے۔ میں یہ بھی سوچنے لگا کہ اگر چوری کی رپورٹ جھوٹی ہوئی تو میں کیا کروں گا۔ میں نے میاں بیوی کی مظلومیت، غربت اور بے بسی سے متاثر ہو کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھا اور انہیں اپنی حمایت کا یقین ضرورت سے زیادہ دلا دیا۔ میں نے یہ نہ سوچا کہ یہ دونوں مظلوم ہیں اور بلیک میلنگ کا شکار تو ہو رہے ہیں، لیکن یہ دونوں ذہنی طور پر ان باتوں کو دل میں دبا کر رکھنے کی اہلیت نہیں رکھتے جو میں انہیں بتا آیا ہوں۔ اس کا نتیجہ دوسرے دن ہی سامنے آ گیا۔ دن کے 10-11 بجے ہوں گے کہ یہ عورت دوڑتی ہوئی تھانے میں آئی۔ اس کے ساتھ اس کے پڑوس کا ایک آدمی تھا۔
عورت نے بتایا کہ اس کا خاوند بیمار ہے اور کئی دنوں سے سرکاری ہسپتال سے دوائی لے رہا ہے، دوائی یہی ڈسپینسر بناتا ہے۔ اس نے بتایا کہ آج صبح اس کا خاوند دوائی لے کر آیا تو اس نے بیوی کو بتایا کہ آج ڈسپینسر کے ساتھ شدید جھڑپ ہو گئی ہے۔ خاوند نے بتایا میں دوائی لینے اس کی کھڑکی کے سامنے کھڑا ہوا تو ڈسپینسر نے کہا کہ اوئے تم چوری کا مال سیدھے طریقے سے واپس کرو گے یا نہیں؟ تم جانتے ہو کہ میں تھانے میں رپورٹ کر چکا ہوں، اگر آج مجھے مال نہ ملا تو گرفتار کروا دوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ تھانے دار مجھے نہیں تمہیں اور تمہارے مولوی کو گرفتار کر لے گا۔ تھانے دار رات ہمارے گھر آیا تھا، میں نے اور میری بیوی نے اسے بتا دیا ہے کہ تم اور مولوی کیوں میری بیوی پر شک کرتے ہو۔ مختصر یہ کہ اس آدمی نے ڈسپینسر کو وہ ساری باتیں بتا دیں جو میں نے اسے کہی تھیں۔ اس کی بیوی نے مجھے بتایا کہ خاوند نے اسے یہ بات سنا کر دوائی کی پہلی خوراک پی، تھوڑی دیر بعد اسے ابکائیاں آنے لگیں اور اس کے بعد اسے قے آئی، پھر قے میں خون آنے لگا۔ اس کی بیوی کو شک ہوا کہ ڈسپینسر نے اسے دانستہ زہریلی دوائی دے دی ہے۔ وہ بھاگی بھاگی میرے پاس آئی۔ مجھے بھی یہی شک ہوا کہ ڈسپینسر نے انتقامی کارروائی کی ہے۔ ہسپتال تھانے سے دور نہیں تھا۔ میں نے اپنے ASI کو اس پیغام کے ساتھ ہسپتال کو دوڑایا کہ ڈاکٹر فوراً فلاں محلے میں آ جائے، ہو سکتا ہے ایک آدمی کا نزعی بیان لینا پڑے۔ میں خود اس عورت کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ اس محلے کا ایک آدمی تو عورت کے ساتھ تھا، میں نے وہاں سے ایک اور آدمی کو گواہ کے طور پر ساتھ لے لیا۔ اس عورت کے خاوند کو دیکھا، وہ ایک بالٹی میں قے کر رہا تھا جس میں خون کی آمیزش تھی۔ دوائی کی شیشی پاس پڑی تھی جو میں نے قبضے میں لے لی۔ اس آدمی پر نیم بے ہوشی کی حالت طاری تھی۔ میں نے اس سے چند باتیں پوچھیں، وہ اچھی طرح بول نہیں سکتا تھا۔ ایک بات اس نے یہ کہی، اس ڈسپینسر نے مجھے کہا تھا تم چلتے پھرتے کسی کو نظر نہیں آؤ گے۔ مجھے توقع نہیں تھی یہ شخص زندہ رہے گا۔ ڈاکٹر آ گیا، اس نے مریض کا معائنہ کیا اور کہا کہ اسے فوراً ہسپتال لے چلو۔ اس کی دوائی کی شیشی دیکھی، اسے ہلایا اور غور سے دیکھا۔ مجھے کہنے لگا کہ اس دوائی کا معائنہ ضروری ہے، ڈسپینسر کو آپ فوراً گرفتار کر لیں۔ مریض کو چارپائی پر ڈال کر 4 آدمی ہسپتال لے گئے۔ میں نے ڈسپینسر کو اپنے ساتھ لے لیا اور اسے کہا کہ وہ میری حراست میں ہے۔ ڈاکٹر مریض کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ مریض اگر 2 گھنٹے زندہ رہا تو موت کا خطرہ ٹل جائے گا۔ اس نے ڈسپینسر سے پوچھا کہ یہ دوائی اسی نے مریض کو دی تھی؟ ڈسپینسر نے جواب دیا کہ اسی نے دی تھی۔ اس میں کیا ڈالا تھا؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ ڈسپینسر خاموش رہا۔ تم جانتے ہو کہ یہ دوائی کہاں بھیجی جائے گی؟ ڈاکٹر نے کہا، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ وہاں تمہارا جرم صاف نظر آ جائے گا۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، ڈسپینسر نے کہا۔ ڈاکٹر نے مجھے اشارہ کیا۔ میں نے ڈسپینسر کو اپنے ASI کے ساتھ تھانے جانے کو کہا اور یہ بھی کہا کہ اسے حوالات میں بند کر دو۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اور ڈاکٹر نے شیشی کا اور مریض کی قے کے کچھ حصے کو ایک شیشی میں بند کر کے ایک پیکٹ بنا دیا۔ ڈاکٹر نے چٹھی لکھی، ایک کانسٹیبل کو بلایا، پیکٹ اور چٹھی اسے دے کر کہا کہ ایگزامینر کے پاس جائے اور رپورٹ لے کر آئے۔ اسے بذریعہ ریل گاڑی 80 میل دور جانا تھا۔ ڈاکٹر نے اپنی رائے یہ دی کہ ڈسپینسر نے دوائی میں ایک دوائی زیادہ مقدار میں ڈال دی ہے۔ مجھے اس دوائی کا نام یاد نہیں رہا، اس کے 1 یا 2 قطرے ڈالے جاتے تھے۔ زیادہ مقدار کا یہی اثر تھا جو اس مریض پر ظاہر ہوا۔ نسخے میں ڈاکٹر نے یہ دوائی لکھی ہی نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے اپنی رپورٹ تیار کی، اس کی تصدیق یا تردید ایگزامینر کو کرنی تھی۔ میں تھانے گیا، ڈسپینسر حوالات میں بند تھا۔ اقبالی بیان دو گے یا مقدمہ لڑو گے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میری نصیحت پر عمل کرو گے تو شاید کچھ چھوٹ مل جائے، تم جرم کو چھپا نہیں سکو گے۔ اس آدمی نے مجھ پر جوابی حملہ کیا۔ اس نے کہا وہ پہلے ہی بیمار تھا، اس کی تکلیف بڑھ گئی تو مجھ پر الزام عائد کر دیا کہ میں نے اسے دوائی میں کچھ دے دیا ہے۔ تم 2-4 دن اندر بیٹھے رہو، میں نے کہا۔ مجھے امید ہے کہ اچھی طرح سوچنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ مجھے دوائی کی رپورٹ کا بے تابی سے انتظار تھا۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ مولوی کو بھی اس واردات میں پھانسوں۔ سوچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ مولوی کو اعانت جرم میں پکڑا جا سکتا ہے۔ اس کے خلاف شہادت موجود تھی۔ اس نے لوٹا گھمانے میں دھوکہ دہی کا ارتکاب کیا تھا۔ اس شخص کے خلاف غصے میں اس قدر بھرا ہوا تھا میں کہ میں نے اسے تھانے بلا لیا اور اس کمرے میں بند کر دیا جس میں ملزموں سے پوچھ گچھ کی جاتی تھی۔ زیادہ غصہ اس بات پر تھا کہ وہ مذہب اور مسجد کی توہین کا مرتکب ہو رہا تھا اور وہ قرآن کی آیات پڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا۔ وہ بعد میں بری ہو ہی جاتا، لیکن میں اسے رگڑا دینا چاہتا تھا۔ مخبر رپورٹیں لے کر آنے لگے۔
گاؤں میں اور شہر کے کسی بھی محلے میں کسی کے گھر کی کوئی بات چھپی نہیں رہتی۔ ہم لوگوں کو یہ عادت ہے کہ اپنے کرتوت سے دوسروں کی توجہ ہٹانے کے لیے دوسروں کے متعلق ذرا سی بات کا بتنگڑ بناتے اور اسے مشہور کر دیتے ہیں۔ ہم سب میں دوسروں کے گھروں کی باتیں جاننے کا تجسس ہوتا ہے، کسی کا پردہ نہیں رہتا، دلوں میں چھپے ہوئے بھید بھی باہر آ جاتے ہیں۔ ان حالات میں مخبروں کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ مخبروں کی اپنی نظر بھی بہت دور تک اور تہوں کے پیچھے تک دیکھ سکتی ہے۔ ڈسپینسر کے متعلق مخبروں نے بتایا کہ بد مزاج اور غصیلا ہے، غصے میں اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو جاتی ہے۔ یہ تو مجھے ڈاکٹر بھی بتا چکا تھا کہ یہ شخص بد مزاج ہے۔ مخبروں کی رپورٹ کے مطابق گھر میں وہ ظالم ڈکٹیٹر بنا رہتا ہے، جوان اولاد کی پٹائی کر دیتا ہے، بیوی کو مارتا پیٹتا ہے، مذہب اور پردے کا اتنا پابند کہ اس کا بس چلے تو باہر کی ہوا بھی اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دے۔ اس کے گھر سے اس کے سوا کسی اور فرد کی آواز کبھی نہیں سنائی دی۔ اس کے بڑے بیٹے کے متعلق بتایا گیا کہ اس کا میل جول بدکماش لوگوں سے ہے، گھر والوں سے چوری سگریٹ پیتا ہے، اسے جوا کھیلتے بھی دیکھا گیا ہے۔ ایک مخبر نے یہ بھی بتایا کہ وہ دفتر میں بھی جوا چلا لیتا ہے۔ وہ تحصیل کے دفتر کا ملازم ہے جہاں کچھ بھلائی آمدنی بھی ہوتی تھی۔ اس 25 سالہ جوان اور غیر شادی شدہ بیٹے کے متعلق یہ رپورٹ سن کر میں بالکل حیران نہیں ہوا۔ اب اس عمر تک تو مجھے بھی بہت تجربہ حاصل ہو چکا ہے۔ اس وقت جب میں جوان تھا مجھے کتابوں نے کچھ بتایا تھا، ان کی روشنی میں یہ حیران کن نہیں تھا کہ جس باپ نے گھر میں ڈکٹیٹروں جیسا ڈسپلن قائم کر رکھا تھا اس کا بیٹا جوئے باز ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جن بچوں میں مجرمانہ رجحانات پیدا ہو جاتے ہیں وہ ایسے ہی ڈکٹیٹر باپوں کے بچے ہوتے ہیں۔ اتنا تشدد اور اتنی کڑی پابندیاں جیسی اس باپ نے گھر میں روا رکھی ہوئی تھیں انسانی فطرت قبول نہیں کیا کرتی۔ حکم کے ساتھ پیار بھی ہو تو تربیت میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے جو بچے کو متوازن شخصیت عطا کرتا ہے۔ اذیت اور اذیت ناک ماحول سے انسانی فطرت فرار حاصل کرتی ہے۔ ڈسپینسر کا بڑا بیٹا اسی فرار کا عادی ہو چکا تھا۔ اس سے چھوٹے بھائی کا رد عمل مختلف تھا۔ اس کے متعلق بتایا گیا جیسے اس کا تو من ہی مارا گیا ہے۔ 13-14 سال کی عمر کے لڑکے بندروں کی طرح کودتے پھلانگتے رہتے ہیں مگر یہ لڑکا چپ چاپ رہتا ہے۔ ہم جولیوں کو کھیلتے دیکھتا رہتا تھا، ان کے ساتھ کھیلتا نہیں تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس پر ہر وقت کوئی خوف طاری رہتا ہے۔ یہ دراصل دوسری قسم کا رد عمل تھا۔ بڑا بیٹا چوری چھپے آزاد ہو گیا تھا، اس نے فرار کا مجرمانہ راستہ اختیار کر لیا تھا۔ چھوٹے بیٹے نے اپنی ذات کے اندر پناہ ڈھونڈ لی تھی۔ یہ دونوں صورتیں خطرناک ہوتی ہیں۔ میں والدین کو یہ مشورہ دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اپنے بچوں کے ڈکٹیٹر کبھی نہ بنیں۔ انہیں کسی غلط حرکت سے روکیں تو گالیاں دینے یا مارنے پیٹنے کے بجائے انہیں بتائیں کہ یہ حرکت کیوں غلط ہے۔ انہیں خود بھی بھلا برا سوچنے کا موقع دیں اور انہیں سوچنے میں مدد دیں۔ تشدد آمیز اور آمرانہ سلوک کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ آپ کسی تھانے دار سے پوچھیں۔ میں آپ کو جو واردات سنا رہا ہوں اسے صرف تفریح تباہ کے لیے نہ پڑھیں، اس سے کوئی سبق بھی حاصل کریں۔ میری جو مخبر عورت تھی اس نے ڈسپینسر کی بڑی بیٹی کے متعلق ایسی رپورٹ دی جو آپ کو چونکا دے گی۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ اتنی سخت پابندیوں اور پردے کی وجہ سے اسے باہر کی ہوا بھی نہیں لگتی ہوگی، مگر وہ کوٹھوں کی عشق بازی کرتی تھی۔ آپ انسان کو قید کر سکتے ہیں، اس کے تصوروں کو زنجیریں نہیں ڈال سکتے۔ یہاں میں پھر وہی بات کہوں گا کہ انسانی فطرت آزادی پسند ہے، اسے قید میں جتنا ڈالو اس کی آزادی پسندی اتنا ہی زیادہ ہو جاتی ہے۔ پردے دار لڑکیاں جنہیں ماں باپ برقعے میں بھی باہر نہیں نکلنے دیتے کوٹھے پر چلی جاتی اور آزاد دنیا کو دیکھ لیتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ان سب کی نیت خراب ہوتی ہے، البتہ جن لڑکیوں کے باپ ڈسپینسر جیسے ہوتے ہیں وہ لڑکوں کی طرح کھچے ہوئے اعصاب اور گھٹن سے ذرا نجات حاصل کرنے کے لیے قید میں رہتے ہوئے بھی آزاد ہو جاتی ہیں۔ کوٹھوں کی نظر بازی اور دور دور کی محبت اسی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ شہروں کے گنجان محلے کے لوگ محبت کی اس نوعیت سے اچھی طرح واقف ہوں گے۔ مخبر عورت نے بتایا کہ ڈسپینسر کے گھر کا بیت الخلا کوٹھے پر ہے۔ ڈسپینسر کی بڑی بیٹی دن میں 2-3 بار اوپر جاتی ہے۔ 4-5 گھر دور کے ایک کوٹھے پر ایک نوجوان اس کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے۔ دونوں فصیلوں کی اوٹ سے اشاروں میں جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس عورت نے وثوق سے بتایا کہ کوٹھوں کے اوپر سے ان دونوں کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں۔
اس نے ان ملاقاتوں کی تصدیق کروائی تھی۔ مجھے اس عورت پر اعتماد تھا، آسمان سے تارے توڑ لانے والی عورت تھی۔ اس نے ڈسپینسر کی چھوٹی بیٹی کے متعلق صاف رپورٹ دی، وہ بھی اپنے چھوٹے بھائی کی طرح دلی طور پر مردہ ہو چکی تھی۔ مجھے ایسی ہی رپورٹوں کی توقع تھی۔ معاملہ صاف تھا، بڑا بیٹا جوئے کا عادی ہو چکا تھا، ہار اور نقدی کی چوری اسی کے کھاتے میں جاتی تھی۔ اگر آپ نفسیات کا مطالعہ کریں تو بڑے بیٹے کا نفسیاتی تجزیہ آسان ہو جائے گا۔ اس قسم کے ماحول اور حالات کے پروردہ بچے پیسوں کے لالچ سے گھر میں چوری نہیں کیا کرتے، بلکہ یہ ان کی لاشعوری کارروائی ہوتی ہے جس میں ظالم باپ کے خلاف انتقام کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ وہ گھر سے چوری کر کے مال غائب کر دیتے ہیں۔ یہ ایک خبط ہوتا ہے جسے نفسیات کی زبان میں کلیپٹومینیا کہتے ہیں۔ میں اس شک میں حق بجانب تھا کہ ہار اور نقدی کا چور یہی لڑکا ہے۔ بڑی لڑکی پر بھی شک کیا جا سکتا تھا۔ اگر واقعی ایک نوجوان اس سے ملتا تھا تو یہ امکان تھا کہ لڑکی نے ہار اور نقدی نکال کر لڑکے کو دے دی ہو، لیکن میرا ذہن بڑے بیٹے سے ہٹتا نہیں تھا۔ ڈسپینسر حوالات میں بند تھا، میں اس کے گھر جا کر ہر کسی سے آسانی سے مل سکتا تھا، مجھے روک تو کوئی بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر ڈسپینسر آزاد ہوتا تو ہنگامہ برپا کر دیتا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو اس کے بڑے بیٹے کی طرف اس پیغام کے ساتھ بھیج دیا کہ وہ فوراً گھر پہنچے۔ مجھے معلوم تھا اور ہر تھانے دار کو اپنے علاقے میں معلوم ہوتا ہے کہ عادی جوئے باز کون کون ہیں۔ میں نے ASI سے کہا کہ وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ چند دن پہلے ڈسپینسر کے بیٹے نے کوئی بڑی بازی لگائی تھی۔ میں ڈسپینسر کے گھر چلا گیا، اس کی بیوی میرے سامنے نہیں آ رہی تھی، بڑی مشکل سے سامنے آئی، مگر اکیلی نہیں، اس کی دونوں بیٹیاں بھی سامنے آ گئیں۔ وہ شاید ماں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ڈسپینسر باہر رہتا ہے، بڑا بیٹا بھی دفتر چلا جاتا ہے، پیچھے عورتیں رہ جاتی ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ دن کے دوران کوئی آ کر چوری کر جائے؟ میں نے دیکھا کہ میرے سوال کے جواب میں ان کے ذہن بالکل خالی تھے۔ میں نے رات کا ذکر کیا اور کہا، تم سب برآمدے میں سوتے ہو، اس حالت میں بھی چوری ممکن نہیں۔ پھر اس عورت کے متعلق پوچھا جس کے نام پر مولوی نے لوٹا گھمایا تھا۔ میرے کئی ایک سوالوں کے بعد ڈسپینسر کی بیوی نے صاف کہہ دیا کہ اسے عورت پر شک نہیں۔ مجھے ماں اور بیٹیوں سے ایسی کوئی بات نہ ملی جو مجھے سراغ رسانی میں مدد دیتی۔ میں نے دونوں بیٹیوں کو غور سے دیکھا۔ بڑی بیٹی ماں اور چھوٹی بہن کی نسبت زیادہ باتیں کرتی تھی۔ میں نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس کے ساتھ چند ایک باتیں کی کہ اس میں کتنی کچھ دلیری ہے۔ اس میں حجاب تھا، شرم بھی تھی، لیکن میں نے اس کی باتوں میں خاص قسم کی پختگی دیکھی جسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ان تینوں نے میرے پوچھنے پر صاف بتایا کہ ڈسپینسر گھر میں قیامت برپا کیے رکھتا ہے اور ہر کسی کو مارتا پیٹتا ہے۔ چند دن پہلے اس نے بڑی بیٹی کو بہت مارا تھا۔ آپ کا ہار اور رقم اس گھر سے نکل گئی ہے۔ میں نے انہیں کہا، لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ چور ابھی تک اس گھر سے نہیں نکلا۔ میں یہ بات کہتے ہوئے بڑی بیٹی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چور اس گھر میں ہے؟ میں نے بڑی بیٹی کے چہرے کا رنگ صاف طور پر بدلتے دیکھا اور وہ بیٹھے بیٹھے اس طرح پیچھے ہٹی جیسے میں اسے پکڑ لوں گا۔ چہرے کے تاثر کی یہ تبدیلی شاید ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا، تجربہ دکھا دیتا ہے۔ مجھے مجرموں اور گواہوں کے چہروں اور ان کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھنے کا تجربہ تھا۔ اس لڑکی کے چہرے کی تبدیلی کو میں نے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ اتنے میں اس کا بڑا بھائی آ گیا۔ میں نے اس کی ماں اور بہنوں کو وہاں سے اٹھا دیا اور اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ ہے میرا ملزم۔ میں نے اس پر فوراً حملہ نہیں کیا۔ ادھر ادھر کی باتیں کر کے کہا، سنا ہے آپ کے والد صاحب گھر میں تشدد کرتے ہیں اور کسی کو بخشتے نہیں۔ تشدد نہیں، ظلم کہیں، اس نے کہا، اور مجھے تفصیل سے بتایا کہ باپ نے گھر میں کیا فضا بنا رکھی تھی۔ اس نے کہا، گھر ٹھہرنے کو جی نہیں چاہتا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ اس وقت گھر آؤں جب باپ گہری نیند سویا ہوا ہو۔ تم دفتر کے علاوہ کہاں وقت گزارتے ہو؟ دوستوں کے ساتھ، اس نے جواب دیا۔ گپ شپ میں؟ بازی کہاں لگتی ہے؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ استادوں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ؟ وہ کچھ گھبرایا اور بولا، میں پیشہ ور جواری تو نہیں، شغل کے لیے تاش کھیلتے ہیں اور 2-4 روپے بازی بھی لگا لیتے ہیں۔ میں نے بہت کریدا، گھما پھرا کر سوالات کیے، مگر جو بات میں تلاش کر رہا تھا وہ نہ ملی۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ پیشہ ور جواری میرے جانے پہچانے ہیں، میں ان سب سے پوچھوں گا، اس لیے وہ سچ بتا دے۔ اس نے خود اعتمادی سے کہا کہ پوچھ لیں۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ ہار اور نقدی کے چور تم ہو تو کیا جواب دو گے؟
آپ مجھے چور کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ تھانے دار ہیں۔ اس نے کہا، میں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ سنا ہے چند دن ہوئے تمہاری بہن کو تمہارے باپ نے بری طرح پیٹا تھا۔ میں نے کہا، کیا وجہ تھی؟ کوئی برتن ٹوٹ گیا تھا یا کوئی اور بات ہوئی تھی؟ اگر میں آپ کو اصل وجہ بتا دوں تو آپ میری کچھ مدد کریں گے؟ اس نے سر جھکا لیا اور خاموش ہو گیا۔ اس نے جب سر اٹھایا تو میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ اس نے کہا، ہم بہن بھائی اور ہماری ماں مظلوم ہیں، ہم گھر میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں بزدل ہو گیا ہوں۔ ہمارے محلے میں مجھ سے 2-3 سال چھوٹا ایک نوجوان ہے، وہ اپنے کوٹھے سے میری بہن کو اشارے کرتا رہتا ہے۔ ایک رات بہن اوپر بیت الخلاء میں گئی، ہم سوئے ہوئے تھے۔ میرے باپ کی آنکھ کھل گئی، وہ اوپر چلا گیا اور اس نے میری بہن کو بہت پیٹا۔